بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 جملے ہیں ابتدا میں، اور یہ 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے کسی ایک آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ دوسری بات یہ کہ تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کرتے ہو اور ان کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتے ہو، تو اس تشبیہ دینے سے وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں بن جاتی۔ اور تیسری بات یہ ارشاد ہوئی ہے کہ جن منہ بولے بیٹوں کو تم اپنے بیٹے کہہ دیتے ہو اور پھر ان کو حقیقی بیٹے کی حیثیت دیتے ہو، وہ حقیقت میں سچ مچ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ تمہاری زبانی کہنا ہے۔ لیکن اللہ تو حق بیان کرتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صاف اور سیدھی ہدایت تمہیں دے دی کہ تم اپنے رسم و رواج سے نکل جاؤ۔ چونکہ عرب میں جاہلیت کے دور میں یہ رواج تھا کہ وہ جب کسی غلام کو، کسی شخص کو، غلام کو، اکثر تو غلام ہوتے تھے لیکن کسی شخص کو بھی اگر یہ کہہ دیتے کہ تم میرے بیٹے ہو، آج کے بعد تم میرے بیٹے ہو، تو پھر لوگ ان کو ان کے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے اور پھر ان کو وہی حیثیت ملتی جو ایک حقیقی بیٹے کی ہوتی تھی۔ اس رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے منہ بولے بیٹے، تمہارے حقیقی بیٹے اللہ نے نہیں بنائے، نہیں پیدا کیے۔ تم سیدھی بات کرو، سچ بات کرو، پیار میں، محبت میں کسی کو بیٹا کہنا دوسری بات ہے، لیکن باقاعدہ رشتے کا تعلق قائم کرو گے تو اس سے معاشرے کے اندر بہت سارے معاملات میں اور احکام میں ایک بگاڑ پیدا ہوگا اور تنگی واقع ہوگی۔ اس لیے کہ ان رشتوں سے میراث کے مسائل بھی متعلق ہیں، نکاح کے مسائل بھی متعلق ہیں، تو احکام خلط ملط ہوں گے۔ لہذا اس رواج کو
جو رسم ہوتا ہے، جو رواج ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا نہایت ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آگے جا کر تو تفصیلی اس واقعے کو بیان کیا ہے جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہیں، لیکن یہاں اس صورت کی ابتدا میں ہی یہ 3 باتیں کر لی۔ ان 3 باتوں میں ایک حقیقت بیان کی گئی ہے اور یہ صورت کی ایک تمہیدی گفتگو ہے، لیکن اس میں جو پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنائے، نہیں پیدا کیے اللہ نے کسی آدمی کے لیے من قلبین 2 دل، فی جوفہ اس کے اندر، اس کے سینے میں، کسی کے بھی سینے کے اندر اللہ نے 2 دل پیدا نہیں کیے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر لرجل کہا، لرجل تو اس لیے نہیں، کسی کے لیے بھی، چاہے مرد ہو چاہے بچے ہو، یہ تو ایک انداز بیان ہے کہ مرد کا ذکر ایک کمال کا برائے کمال ہے، لیکن کسی کے لیے بھی اس کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے۔ یہ ایک اس جملے کے اندر ایک تاکیدی انداز ہے، میں وہ ظاہر کر رہا ہوں پہلے۔ کسی آدمی کے لیے، کسی آدمی کے لیے، پھر یہ من بھی آ رہا ہے، 2 دل، اس میں یہ من بھی ایک تاکید کے لیے اضافہ ہے۔ فی جوفہ، اس کے سینے کے اندر، اس جملے میں وہ گویا پوری تصویر پیش کرنے کی تاکیدی انداز ہے، گویا پورا زور دے کر یہ کہا گیا ہے کہ کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے۔ کیوں فرمایا یہ، اور اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے مطالب اس کے بیان ہوئے ہیں اور وہ سارے مطلب اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عرب میں ایک شخص تھا، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے 2 دل ہیں۔ نزلت فی رجل من قریش کان یدعی ذی القلبین، قریش میں ایک آدمی تھا، وہ کہتا تھا میرے 2 دل ہیں۔ اب حقیقی معنوں میں یا 2 دل ہے، یعنی وہ بڑا ذہین ہے، بڑا عقل مند ہے کہ اس کے 2 دل ہیں۔ 2 دل سے مراد وہ بڑا ذہین ہے، یا حقیقی معنوں میں 2 دل ہیں۔ تو اس کے رد میں کہا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خود کو ذہین گرداننے کے لیے کہتا تھا میرے 2 دل ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے کسی کے 2 دل نہیں رکھے۔ یہ تو اس کا ایک سرسری معنی اور ایک مطلب ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جب کوئی لغزش ہوتی، منافقین بھی نمازیں پڑھتے تھے، تو کہنے لگے کہ اس نبی کے 2 دل ہیں، کبھی خیال ادھر ہوتا ہے، کبھی خیال ادھر ہوتا ہے، کبھی خیال تمہارے ساتھ ہوتا ہے، کبھی خیال ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے ان منافقین کے رد میں فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، یعنی تمہارا یہ کہنا کہ 2 دل ہے نبی کے رد میں یہ غلط ہے۔ تیسرا مطلب یہ، اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے دل میں کفر بھی ہو اور ایمان بھی ہو۔
دو نظریات کا قائل ہو کر دونوں پر چلتا رہے، کفر بھی کرتا رہے، کافر بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک سینے میں دو دل نہیں ہے، یا تو مومن ایمان والا راستہ اختیار کرو یا پھر کفر کے راستے کو اختیار کرو۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ لا یجتمع الکفر والایمان باللہ فی قلب کما لا یجتمع قلبان فی جوف۔ ایک دل میں دو عقیدے نہیں آ سکتے جس طرح ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی اس کا مطلب۔ لیکن اس آیت میں آگے دو جملے جو مزید آ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دے اور جس کو زہار کہتے ہیں تو وہ اس کی حقیقی ماں نہیں بن جاتی، اور اس سے بھی آخری جملہ کہ کوئی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ اس بات کو محسوس انداز میں سمجھانے کے لیے گویا اصل سمجھانا یہ ہے کہ کوئی لے پالک تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ یہ مضمون اس رسم جاہلیت کی تردید کے لیے سمجھانا ہے، لیکن اس مضمون کو سمجھانے سے پہلے ابتدا میں بطور مثال کے اور ایک محسوس انداز میں یہ جملہ آیا کہ جس طرح ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح کوئی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے یہ ابتدائی ایک مثال ہے جو بطور تمثیل کے بیان ہوا ہے، اور اسی طرح اس مقام پر زہار والا مسئلہ بھی بطور مثال بیان ہوا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو حقیقی ماں نہیں بن جاتی، بالکل اسی طرح منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ تو اصل سمجھانا یہ جملہ ہے کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، لیکن اس جملے کو سمجھانے کے لیے دو جملے اس سے پہلے ذکر کیے بطور مثال اور بطور تفہیم اور سمجھانے کے لیے، ورنہ زہار کا جو مسئلہ ہے وہ تفصیلی مسئلہ سورۃ المجادلہ کے شروع میں ہے۔ یہاں صرف یہ فقط ایک جملہ ہے کہ تمہاری زہار والی بیویاں تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، بس یہ بیان کرنا مقصد، یہاں زہار بیان مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصد تو وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ یہ بیان کرنا مقصد ہے۔ تو ان تین جملوں میں جو ربط ہے اور جو تعلق ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جو تیسرا مطلب ہے اور تیسرا جملہ ہے یہ اصل مقصود ہے، اور پہلے دو جملے اس کے لیے سمجھانا اور مثال ہے۔ لیکن اس جملے کی جو جامعیت ہے اور اس جامعیت سے جو مطالب مفہوم ہو رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ مراد تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے دل میں دو دل نہیں رکھے، اشارہ اس طرف ہے کہ تم شرک چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی عقیدہ توحید پر قائم رہو اور دو قسم کے نظریات اور خیالات کو ترک کر دو اور اس دین کے تابع اور مطیع بن جاؤ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لو۔ نظریاتی پہلو میں اس حقیقی مثال کو ذکر کر کے نظریاتی پہلو میں بہت کچھ سمجھایا، تو وہ جملے کی جامعیت کی وجہ سے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہاں بظاہر بطور مثال ہے، اور یہی مفہوم تفسیر ابن کثیر میں ان جملوں کے ربط کے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ترتیب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اصل مقصد یہ جملہ ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اس لیے کہ جو سورت کا نزول ہے
اور جو آگے صورت میں جا کر جس واقعے نکاح زینب اور زید بن حارثہ کا ذکر ہے وہ چونکہ اصل ہے، وہ سمجھانے کے لیے یہ بیان ہے۔ اس کا یہ مطلب لینا کہ کسی شخص کے دل کے اندر دو دل عملاً فزیکلی ممکن ہی نہیں ہے، آیت میں آ گیا، تو اگر کہیں اس قسم کا کوئی ثبوت مل جائے کہ عملاً وہاں دو دل ہے تو یہ اس آیت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آیت کے اندر جو مطلب بیان ہو رہا ہے وہ در حقیقت قلبین نفسین ہیں، دو قسم کے نظریات اور عقیدے ہیں، وہ جس سیاق و سباق میں ہیں اور جس عمومی انداز میں قرآن عام لوگوں سے کلام کرتا ہے تفہیم کا، اس کے خلاف اس قسم کے واقعات نہیں بن سکتے۔ لہذا اس قسم کے واقعات پر تان کرنا در حقیقت کسی کے کلام کو سمجھنے سے قصداً پہلوتھی کرنا ہے۔ ہاں، محاوراتی انداز میں بھی اس کا استعمال ہے، دو دل دو زبانیں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں بنایا اللہ نے کسی آدمی کے لیے، نہیں پیدا کی اللہ نے کسی آدمی کے لیے دو دل اس کے سینے میں۔ یہاں روح المعانی میں علامہ آلوسی نے متعدد علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انسانی روح کا اول دل سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور دل سے تعلق قائم ہونے کے بعد باقی اعضاء، دماغ یا جگر یا اور چیزوں سے اس کا تعلق بنتا ہے۔ تو منبع تمام قوتوں کا وہ دل بنا، اس اعتبار سے کہ روح گویا سب سے پہلے اس دل سے متعلق ہوئی۔ تو دو دل اس لیے نہیں ہو سکتے کہ دو اصل نہیں ہو سکتے۔ جب اصل ایک ہی ہے تو پھر دو دل نہیں ہو سکتے کہ یہ قلب سے روح سب سے پہلے متعلق ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر قلب اصل ہے تمام قوتوں کا۔ اور دو دل ماننے سے گویا کہ دو اصل ماننے پڑیں گے، اور دو اصل بن نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ ایک سمجھ لیں کہ فلسفیانہ انداز میں تفہیم کا بھی ایک بڑا وسیع باب ہے اس جملے میں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، یا دو دل ہوں گے تو ایک دل میں ایک خیال ہوگا اور دوسرے میں دوسرا خیال ہوگا۔ انسان کون سے خیال پر عمل پیرا ہوگا؟ اگر ایک پر ہوگا تو دوسرا فضول ہے۔ دونوں پر بیک وقت دو قسم کے اعتقادات پر عمل ممکن نہیں۔ اس طرح یہ عقلی محاکمہ جیسے تفسیر مدارک وغیرہ میں روح المعانی میں ذکر کیا گیا ہے، تو وہ ساری چیزیں تو بعد میں ہیں، لیکن ایک عام آدمی اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آپ کی ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک ایمان ہے، تو اسی طرح ایک آدمی کے دو دل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یکسو موحد اور حنیف بن جاؤ، اور اس کو بطور مثال سمجھ لو کہ اسی طرح جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اور جو باطل ہے، جو کذب ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو سچ کو اور حقیقت کو حقیقت رہنے دو۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں۔ زہار زہر سے ہے، زہر پیٹ کو کہتے ہیں۔ تو ظاہرہ کا مطلب ہوتا ہے
کہ چونکہ عرب میں ایک رواج تھا، وہ اپنی بیوی کو اگر یہ کہتے کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو. پیٹھ کا لفظ وہ استعمال کرتے تھے کنایا اور مجاز کے طور پر، یعنی تم مجھ پر بند ہو، حرام ہو، منع ہو، ایسے ہو جیسے پیٹھ. اور پیٹھ بطور مجاز، پیٹھ پر سواری ہوتی ہے، یا پیٹھ ذکر کر کے جو ہے باطن مراد لے لیا، بطن مراد لے لیا. تو یہ کنایا انداز ہے کہ تم مجھ پر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن عرب میں اس جملے کا استعمال ہوتا تھا اس مقصد کے لیے کہ گویا اب وہ مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. اور پھر اس کے بعد وہ اس بیوی سے اپنے تعلق کو کاٹ دیتے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور اس کو زہار کہا جاتا تھا. تو ظاہرہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے یعنی انت علیہ کا ظہر امی کہنا. ظاہرہ اس نے زہار کیا، یعنی اس نے انت علیہ کا ظہر امی کہا. جیسے لبا یعنی اس نے لبیک کہا، اور اففا یعنی اس نے اف کہا، اور ظاہرہ یعنی اس نے انت علیہ کا ظہر امی کہا. یہ ظاہرہ کا لفظ کی لغوی تحقیق. تو تشبیہ دینا اپنی ماں سے یا محرم اور محرمات ابدیہ میں سے کسی عورت سے تشبیہ دینا اپنی بیوی کو، یہ زہار کہلاتا ہے. شریعت نے اس حوالے سے یہ حکم دیا کہ یہ حقیقی ماں تو نہیں بن جاتی، مگر تمہارا یہ کہنا ایک بیہودہ کہنا ہے اور ایک بے ادبی ہے اور غلطی ہے، لہٰذا اس کی سزا میں تم کفارہ دو. اور تمہاری بیوی پھر تمہاری بیوی ہی رہے گی، لیکن کفارہ ادا کرنے سے پہلے وہ تمہارے لیے حلال نہیں. یہ تفصیلی مسئلہ تو سورۃ المجادلہ کی ابتدا میں ہے اور اس کی فقہ میں بہت ساری جزیات. یہاں تو میں نے واضح کر دیا کہ یہ اس اگلے جملے کے ساتھ مناسبت کے طور پر، اور چونکہ یہ بھی ایک رواج تھا اور جو غلط تھا اس کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہارے کہنے سے تو وہ ماں نہیں بن جاتی، لہٰذا اس کو ماں ہی سمجھ لینا یہ ایک خیال غلط ہے. ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، تو دو قسم کے یہ خیالات کے ایک صحیح ہے اور غلط ہے، حقیقت اور جھوٹ یہ ملا نہیں سکتے. جو سچ ہے وہ سچ ہے، وہ تمہاری ماں نہیں بن سکتی. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا اللہ نے ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو. ادعیاء دعیٌ کی جمع ہے، دعیٌ فعیل کے وزن پر ہے، اور یہ بمعنی مفعول ہے. ویسے یہ دعی فعیل کا جو وزن ہوتا ہے اس کی جمع افعلا کے وزن پر نہیں ہوتی، وہ اس کی جمع فعلا کے وزن پر ہوتی ہے. جیسے قتیل اس کی جمع ہے قتلا، اسیر اس کی جمع ہے اسرا. تو دعی کی جمع ادعیاء افعلا کا وزن کیوں ہے، فعلا کا وزن کیوں نہیں ہے؟ وہ بعض کہتے ہیں یہ تقی کی طرح ہے کہ تقی کی جمع اتقیا ہے، تو دعی کی جمع ادعیاء ہے. چونکہ یہ اس میں حرف علت ہے، یہ ناقص ہے، اس کی وجہ سے اس کی جمع ادعیاء ہے. لیکن تقی تو معنی فاعلیت کا رکھتا ہے اور ادعیاء معنی مفعولیت کا رکھتا ہے. ادعیاء منہ بولے بیٹے،
نہیں بنایا اللہ نے ان کو ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے۔ اہل تفسیر کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ زید ابن حارثہ کے بارے میں یہ جملہ نازل ہے، یہ اس سے متعلق ہے جن کا واقعہ اسی صورت میں آگے جا کے بیان ہوگا، تو تفسیر اس کی پوری ہم وہیں کریں گے۔ یہاں تو یہ مسئلہ سے بیان کر دیا کہ نیپالک حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارا قول، تمہارا کہنا ہے تمہارے منہ سے، یعنی اس کی کوئی حقیقت وجود میں نہیں ہے بلکہ یہ قول لسانی ہے فقط۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ سچ کہتا ہے، عدل اور انصاف کہتا ہے، یا القول الحق، اللہ حق اور حقیقی بات کہتا ہے، اور وہ سیدھے راستے اور صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اس سیدھے راستے کو بیان کرتا ہے، اس لیے اللہ نے تمہارے اس رسم کو، اس رواج کو رد کرنے کے لیے تمہیں صاف صاف حکم دیا کہ یہ حقیقی بیٹے کی منزلے پر نہیں بن سکتا۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو پکارو یعنی ان کو منسوب کرو، لآبائہم ان کے ہی باپ کی طرف، ہوا اقسط عند اللہ، یہ بات زیادہ سچی ہے، انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک۔ اب یہ حکم جاری کر دیا کہ جن کے جو ماں باپ ہیں بس انہی کی طرف ان کی نسبت کرو۔ حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا، اور لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، لیکن جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اس کے بعد ان کو پھر زید بن حارثہ ہی کہنے لگے اور زید بن محمد کہنا ترک کر دیا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم، ہوا اقسط، ہوا یہ اپنے ہی باپ کی طرف نسبت کرنا کسی بچے کا، یہ اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی اگر اپنے باپ کی طرف منسوب نہ ہو تو پھر بھی انصاف ہے، لیکن اگر اپنے باپ کی طرف منسوب ہو تو زیادہ انصاف ہے۔ اقسط سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے، یہ ایک سوال ہے، یہ اپنے ہی باپ کی طرف بچے کو منسوب کرنا زیادہ انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ جب یہ زیادہ انصاف ہے تو کیا غیر باپ کی طرف منسوب کرنا عام اور کم انصاف ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اقسط اس میں تفضیل برائے مبالغہ ہے اور تاکید ہے، یہ خوب انصاف ہے، یہ خوب سچ، بلکہ یہاں اقسط اصل میں یہ عدل بھی صدق اور سچائی کے معنی میں ہے، یہ بیان یہاں یعنی یہ زیادہ سچا نہیں بلکہ یہ خوب سچ ہے، مبالغے کے لیے اقسط کا لفظ ہے، یہی پورا سچ ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یا اگر زیادہ والا معنی بھی ہو تو یہ بطور تحکم اور بطور طنز کے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ سچ ہے، اور تم جو کہتے ہو یعنی وہ کم سچ ہے، تو تم خود بھی نہیں مانتے ہو کہ وہ کم سچ ہے، یہ بطور تحکم کی۔
فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے آبا کو نہیں جانتے، باپ کی طرف منسوب کرنا چاہتے ہو اور باپ تمہیں معلوم نہیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہے، تمہارے دینی بھائی ہے، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے غلام ہے یا تمہارے دوست ہے۔ مولا کا معنی غلام بھی ہے اور مولا کا معنی دوست بھی ہے، تو موالیکم وہ تمہارے دوست ہے، اور مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے۔ تو فہم اخوانکم، مطلب یہ کہ پھر تم یوں کہو کہ یا اخی، وہ تمہارے دینی بھائی ہے، اے میرے بھائی کہو، یا مولا کہو، جیسے سالم مولا ابی حذیفہ، سالم ابو حذیفہ کا مولا، احادیث میں یہ نام ذکر ہوتا ہے، تو ان کو بھی انہوں نے سالم کو اپنا بیٹا کہہ دیا تھا۔ تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، موالیکم کا لفظ اس لیے ذکر ہوا کہ اکثر لوگ غلاموں کو ہی اپنا متبنہ بناتے تھے، اس لیے موالیکم کا لفظ ساتھ میں ہے۔ اور اس باب میں احادیث مبارکہ میں بھی شدید وعید موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، جس نے غیر باپ کی طرف کسی کو منسوب کیا اور وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو جنت اس پر حرام ہے۔ بخاری شریف کتاب الفرائض۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ اپنے آبا سے اعراض مت کرو، جو اعراض کرے گا تو یہ کفر ہے۔ اور بخاری شریف کی کتاب المناقب میں حدیث ہے واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ عنہ کی کہ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الفراء ان يدعي الرجل الى غیر ابیہ، بہت بڑا جھوٹوں میں سے، افتراء میں سے، جھوٹ میں سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ کوئی شخص غیر باپ کی طرف کسی کو منسوب کرے۔ او یری عینہ ما لم ترى، یا اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو نہیں دیکھا، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے۔ او یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جھوٹ باندھے اور اس قول کو آپ کی طرف منسوب کرے جو آپ نے ارشاد نہ فرمائی ہو۔ تو احادیث مبارکہ میں اس کی وعید ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں ہے تم پر گناہ اس میں کہ جس میں تم غلطی کر جاؤ، جس میں تم نے غلطی کی ہو اور خطا کی ہو، اور غلطی اور خطائی میں تم بیٹا کہہ دو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ یعنی جب تک یہ نہیں اللہ کی طرف سے یہ ممانعت وارد نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جو تم کہتے رہے اور منسوب کرتے رہے، چونکہ یہ حکم نہیں تھا تو نہیں سے پہلے جو تم یہ خطا کرتے تھے اس پر پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ یا نہیں آنے کے بعد چونکہ تمہاری عادت ہو گئی ہے کسی کے نام بولتے ہوئے اور کہتے ہوئے کہ اس کو منسوب کرتے رہے، تو عادت میں انسان سے سہون اور نسیانن اور غلطی میں وہ لفظ زبان زد ہوتا ہے تو غیر باپ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اگر غلطی میں سہون نسیانن ایسا ہو جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ گناہ کی صورت کیا ہوگی؟ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن گناہ اس میں ہے
جس میں تمہارے دل قصد اور ارادہ کرے۔ ولیکن ما کا مطلب ہے ولیکن الجناح والاسم فی ما تعمدت قلوبکم، یہ ما عطف ہے فی ما اخطأتم پر، یا بعض کہتے ہیں یہ عطف درست نہیں ہو سکتا، نحوی باتیں ہیں، تو یوں جملہ ہے کہ ولیکن ما تعمدت قلوبکم فیہ الجناح فعلیکم الجناح، لیکن وہ جس میں تمہارے دل قصد اور ارادہ کرے تو اس میں گناہ ہے۔ یعنی اگر تم کسی کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب اس لیے کرتے ہو کہ حقیقی معنی میں اس کو ہی تم باپ سمجھتے ہو اور رسم جاہلیت کے طور پر ہی تمہارا ارادہ یہی ہے کہ نہیں باپ اس کا یہ ہے، تب تو گناہ ہے۔ لیکن اگر تمہارا ارادہ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا حقیقی باپ ہے اور رسم جاہلیت کا حصہ نہیں بن رہے ہو، اور تم جانتے ہو اور مانتے ہو کہ اس کا باپ وہ دوسرا ہے، لیکن غیر باپ کی طرف تمہارا منسوب کرنا یا تو غلطی سے ہو گیا یا ارادہ تمہارا ہے نہیں اور ایسے ہی تم نے منسوب کر دیا، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ گناہ کے لیے قصد اور تعمد شرط ہے، قصد اور تعمد شرط ہے۔ ولیکن ما تعمدت قلوبکم، جب تعمد نہیں ہے، جب قصد نہیں ہے، اس کو حقیقی باپ تم مانتے نہیں ہو، صرف پیار میں، تعظیم میں، محبت میں باپ کہہ دیا یا بیٹا کہہ دیا، تو یہ چونکہ تعمد تو نہیں ہے اور یہ اس رسم جاہلیت کے ساتھ شریک ہونا نہیں ہے، اور اس میں اس کو گویا کہ رشتے کے اعتبار سے میراث کے مسائل میں وہ حیثیت تم نہیں دیتے ہو، صرف ایسے کہہ دیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ پھر لا بأس بہ، قتادہ سے مروی ہے، تفسیر قرطبی میں اور میں بعض دوسری تفاسیر میں کہ اس میں کوئی باک نہیں ہے، یعنی اگر ارادتاً بھی غیر باپ کی طرف منسوب ہو، صرف بھول میں نہیں، ارادتاً بھی، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ باپ تو دوسرا ہے لیکن میں اس کی طرف اس کو منسوب کر رہا ہوں، مسائل اس پر مرتب نہیں کر رہا اور کسی تعظیم کی خاطر ایسا کر رہا ہے، تو اس میں کوئی باک نہیں ہے، اگرچہ اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور افضل بھی نہیں ہے، لیکن گناہ والی کیفیت نہیں ہوگی۔ یہ جو ممانعت ہے اس کی اصل بنیاد یہ کہ اس کو اپنا حقیقی بیٹا تسلیم کر لے، اپنے اصلی باپ سے کاٹ دے اور مسائل اور احکام اور میراث اور رشتہ اس پر مرتب کرے، تو یہ ممانعت ہے اور یہ منع ہے اور یہ گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ مزید انعام و اکرام سے بھی نوازتا ہے۔ مغفرت اور رحمت کا ایک ساتھ ذکر قرآن میں جا بجا ہوتا ہے اور اس کی تشریحات ہو چکی ہے۔ وآخر دعوانا